دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طارق، اور جو ہمارا موضوع چل رہا ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، آج اس کی یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور یہ فائنل ایپیسوڈ ہے، جس کے اندر ہم ذکر کریں گے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، جس میں ہم خدا کی صفات کو، خدا کے وجود کو جو ہے وہ قرآن سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جتنے بھی استدلال ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے، دوسری میں بیان کیے، وہ سارے کے سارے کوئی نئے نہیں ہیں، وہ میرے خود ساختہ نہیں ہے، وہ سب کے سب استدلال جو ہیں وہ قرآن کے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2+2=4 کی طرح ہمیں سمجھائی ہیں قرآن کے اندر، اور اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے تو وہ ہٹ دھرمی اس کی ہو سکتی ہے، علم کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلا مقدمہ، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا، کہ میٹر کو بنایا نہیں جا سکتا، میٹر کین نیور بی کریٹڈ۔ اس میٹیریل ورلڈ کے اندر جو ہے میٹر کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا عدم سے۔ تو یہ ہمارا ایک مقدمہ تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ نمبر 22 میں، آیت نمبر 73 میں، یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، غور سے سنو۔ ایک مثال بیان کرنے لگے، اس کو غور سے سنو۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا لہ، کہ یہ تمام جو ہیں جن کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی خدا کے علاوہ تم الہ پکارتے ہو، جن کو تم الہ سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ مددگار سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ شفیع سمجھتے ہو، اپنا حامی اور حمایتی سمجھتے ہو، یہ سارے مل کے، یہ تمام جتنے بھی بتوں کو تم مانتے ہو، تم جتنے بھی پیر و فقیروں کو مانتے ہو، جتنے بھی تم مظاہر فطرت کو مانتے ہو، سورج کو مانو، آگ کو مانو، اپنا خدا، سانپ کو مانو، کسی بھی چیز کو تم خدا جو مان رہے ہو، یہ سارے بھی مل جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب مکھی، آپ کو پتا ہے کہ مکھی کیا ہے؟ ایک میٹیریل تھنگ ہے، ایک میٹر ہے۔ جیسے میں ایک میٹر ہوں، کائنات کی ہر چیز ایک میٹر ہے، درخت بھی میٹر ہے، سورج بھی میٹر ہے، ہر وہ چیز جو جگہ رکھتی ہے، جو وزن رکھتی ہے، جو اسپیس میں ہے، جو ٹائم باؤنڈ ہے، جو ٹائم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہ میٹر کہلاتی ہے۔ مکھی بھی ایک میٹر ہے، میں بھی ایک میٹر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کی کہ یہ سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یعنی میٹر کو تم لوگ پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے عدم سے۔ تم سارے بھی، کائنات کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، میٹر کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے میٹر کو عدم سے پروڈیوس کر دے، کیونکہ میٹر کی پراپرٹیز ہم جانتے ہیں، میٹر جو ہے وہ دوسرے میٹر کو پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نص بیان کی کہ تم سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکو گے۔ تو یہ ہمارا ایک مقدمہ تھا کہ میٹر کو عدم سے نہیں بنایا جا سکتا، میٹر خود بخود بھی نہیں بن سکتا، یہ بھی ہمارا مقدمہ تھا کہ خود بخود میٹر پروڈیوس نہیں ہو سکتا، نہ ہی میٹر کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیسے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 52 آیت نمبر 35 اور 36 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ بیکاز یو آر اے میٹر، یو آر اے میٹیریل تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کریں کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ کیا میٹر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود بخود بن جائے؟ جو ہم نے مقدمہ بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرے، کیا میٹر کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ خود بخود بن جائے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں، میٹر خود بخود نہیں بن سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے اسی آیت میں، ام ہم الخالقون، کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے تم لوگوں نے؟ نہیں، اس کا بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ میٹر خود بخود بھی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی ایک میٹر دوسرے میٹر کو بنا سکتا ہے، نہ ہی میٹر اگر نان ایگزسٹنٹ ہو تو وہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ چلو اپنے آپ کو تم نے نہیں بنایا، تم خود بخود بھی نہیں بنے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے آیت نمبر 36 میں کہ ام خلقوا السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کو تم نے بنایا ہے؟ بل لا یوقنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ تم یقین کرنا نہیں چاہتے، جبکہ تم مانتے ہو کہ یہ سب کام تم نے نہیں کیے، نہ تم خود بخود بنے ہو، نہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا، نہ ہی یہ زمین و آسمان کو تم نے بنایا ہے۔ تو جب تم بھی موجود ہو، زمین و آسمان بھی موجود ہیں، اور تم نے بھی نہیں بنایا، تو پھر کس نے بنایا؟ تم لوگ یقین نہیں کرنا چاہ رہے کہ خدا کی ذات موجود ہے، تم انکار کر رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا اور زمین و آسمان کو بھی نہیں بنایا، تو پھر کس نے بنایا؟ تم اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ کریڈٹ دو گے وہ میٹر ہوگا، وہ میٹیریل تھنگ ہوگی۔ کسی بت کے ذمہ لگاؤ گے، کسی سورج دیوتا کے ذمہ لگاؤ گے، سانپ کے ذمہ لگاؤ، اگنی دیوتا کو مانو، وایو دیوتا کو مانو، پانی کو مانو، کسی کو بھی خدا مانو، تم جس کو بھی مانو گے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ خود میٹیریل تھنگ ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود محتاج ہے، اور جو چیز محتاج ہوتی ہے وہ دوسرے کو نفع کیسے دے سکتی ہے؟ جو چیز خود ڈیپینڈ کر رہی ہے، جو اپنے نفع اور نقصان کی وہ خود مالک نہیں، تو وہ تمہارے نفع اور نقصان کی کیسے مالک ہو سکتی ہے؟ اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے نص کیا ہے کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اپنے نفع نقصان کے بھی جب مالک نہیں تو تمہیں کیا نفع دیں گے؟ کیونکہ آپ اللہ کے علاوہ مشرک جو ہے جس کو بھی پکارے گا، وہ اللہ کے غیر کو جب بھی پکارے گا، وہ اللہ کا غیر جو ہے وہ خود ایک میٹیریل تھنگ ہوگی، وہ خود ایک مخلوق ہوگا جو کہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا، وہ خود محتاج ہوگا۔
تو جب وہ خود محتاج ہوگا تو وہ ہمیں فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ذکر کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16 کے اندر کہ کل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، کیونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ یہ مانتے تھے، گو کہ وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، لات منات عزا اور دوسرے بتوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ یہ مانتے تھے اس کے باوجود بھی کہ بنایا اللہ نے ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ شروع میں جب بنایا تھا تو اللہ نے اکیلے بنایا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ یہ گمان کرتے تھے، ان کے یہ بلیو تھے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دوسروں کو دے دی اور ان کے اختیار میں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان مشرکوں سے اللہ کے نبی پوچھیں جو کل من رب السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ قل اللہ، وہ کہے گی اللہ نے، وہ خود کہے گی اللہ نے بنایا ہے، بتوں نے نہیں بنایا، کسی اور دیوتا نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی حمایتی اپنا سمجھتے ہو، جن کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہو، جن کو اپنا ولی اور دوست سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ وہ تو اپنے نفس کے اپنے ذاتی مفاد اور نقصان کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، اس کا ان کے پاس اختیار نہیں، تو وہ تمہیں نفع اور نقصان کیسے دیں گے؟ وہ تمہارے حمایتی کیا بنیں گے؟ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارو گے، پکارتے ہو، وہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم لوگ پکارتے ہو وہ اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں، تو وہ تمہیں نفع اور نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير، تو بتا دو ان کو کہ اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہے؟ یعنی ایک شخص جو دیکھ رہا ہو، جو جانتا ہو، جس کو معلوم ہو کہ جن کو بھی یہ پکار رہے ہیں وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور دوسرے اندھوں کی طرح تقلید کر رہے ہیں اور وہ اپنے ظن کی پیروی کر رہے ہیں، جو وہ مان رہے ہیں کہ بس یہ دیں گے نفع اور نقصان، تو یہ دونوں برابر نہیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ دلیل رکھ رہا ہے اور ایک کے بعد دلیل ہی نہیں ہے، وہ بغیر دلیل کے وہ جانتا بھی ہے جو یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر بھی ان کو پکار رہے ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ ام هل تستوی الظلمات والنور، اور اسی طرح ظلمت، اندھیرا اور روشنی جو ہے، نور جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ ہدایت، ایک بندہ جان رہا ہے، اس کے بعد علم ہے، اس کے بعد نور ہے، اس کے بعد ہدایت ہے، اس کے بعد برہان ہے، وہ اور جو ظلمت میں اور خود جہالت میں رہ رہا ہے، جہالت میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح گمراہی اور نور جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بیان کرتے ہیں کہ ام جعلوا للہ شرکاء، تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی اس کا شریک بناتے ہو، خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، تو اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو تو انہوں نے کون سی مخلوق کو تخلیق کیا ہے کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ تم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کہ تم لوگوں کو شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں اللہ نے بنایا یا کسی اور نے بنایا۔ تو جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کون سی چیز تخلیق کی ہے، جبکہ تم پہلے خود مان چکے ہو کہ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان جو ہے وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ وہ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا جو کس نے بنایا زمین و آسمان کو، تو انہوں نے خود کہا جو اللہ تعالیٰ نے۔ تو جن کو تم لوگ پکار رہے ہو ان کی بھی تخلیق بتاؤ نا، جو انہوں نے کیا بنایا ہے۔ جب انہوں نے بنایا ہی کچھ نہیں ہے تو تم لوگ شبے میں کیوں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھیں، نصوص اللہ تعالیٰ کی کیسی بالکل واضح ہیں، سمجھنے والے کے بالکل اللہ تعالیٰ 2 + 2 = 4 کی طرح مقدمہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا ہے، جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو اس کے علاوہ دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کائنات کی کسی بھی چیز کو نہیں بنایا۔ اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مادہ نہیں ہے، وہ میٹر نہیں ہے، وہ میٹر ہو نہیں سکتا، کیونکہ میٹر جو ہے وہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر اور اسپیس کے اوپر۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، ٹائم اور اسپیس جب نہیں تھے تب اس نے میٹر کو بنایا، تو وہ خود میٹر نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ میٹر نہیں ہو سکتا تو اس کے اندر مادے والی خصوصیات بھی نہیں ہیں۔ مثلا مادے کی خصوصیات کیا ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور دیکھیں قرآن کیسے ایک ایک کر کے ان خصوصیات کا انکار کرتا ہے کہ خدا کے اندر یہ بھی صفت نہیں ہے، یہ بھی صفت نہیں ہے، یہ بھی صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری صفات مادے کی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میٹر نہیں ہے۔ مثلا مادے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ مادے کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی میٹیریل ورلڈ ہے اس کی ایک ابتدا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے۔ یہ ہمیں پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک وقت تھا جب نہیں تھی، وہاں سے اس کا آغاز ہوا، بگ بینگ سے آپ کہیں یا بگ بینگ کے علاوہ بھی کسی چیز سے آغاز ہوا تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، بگ بینگ سے اس کا آغاز ہوا، اس سے پہلے یہ نہیں تھی، اور اسی طرح یہ کائنات ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ میٹر نہیں ہے تو اس کی ابتدا بھی نہیں ہے اور اس کی انتہا بھی نہیں ہے، نہ وہ اس کا کوئی شروع ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 57 آیت نمبر 3 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول ہے، وہ ہر شروع سے پہلے ہے اور وہ ہر آخر کے بعد ہے، اس کی کوئی شروع کی انتہا نہیں اور اس کا کوئی آخر نہیں۔ اس کو امام علی نے اپنے خطبے میں ناج البلاغہ میں، اگر آپ پہلا خطبہ جو ہے ہم پڑھیں گے اس میں حضرت امام علی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شروع سے پہلے ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر آخر کے بعد ہے، اس کا کوئی آخر نہیں۔
وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نس ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی آخر نہیں، میرا کوئی اول نہیں، میرے لیے کوئی اول اور آخر نہیں۔ وہ زمان اور مکان کی قید سے بالا تر ہے، وہ زمان اور مکان کا پیدا کرنے والا ہے، لا زمان اور لا مکان ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ وہ ٹائم میں نہیں ایگزسٹ کرتا، اس کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے، چونکہ وہ مادہ نہیں ہے۔ اسی طرح مادے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر، وہ محتاج ہوتا ہے۔ مثلا میں اپنے وجود کے لیے کافی چیزوں کا محتاج ہوں، ٹائم کا محتاج ہوں، اسپیس کا محتاج ہوں، اسی طرح ڈفرینٹ سیلز مل کر میرا کوئی آرگن بناتے ہیں، آرگن مل کر ایک باڈی بنتی ہے، اور اس طرح میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ اگر میرے اجزاء نکال دیے جائیں تو میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ میٹر جو ہے وہ مختلف پارٹیکل سے مل کر بنتا ہے، ایٹم سے مل کر بنتے ہیں، مالیکیول سے مل کر کمپلیکس مالیکیول، اور اس طرح چیز بنتی ہے۔ اسی طرح سیل سے مل کر آرگنیلیز بنتے ہیں، آرگنیلیز مل کر آرگنز بنتے ہیں، اور آرگن سے پھر ڈفرینٹ آرگنز مل کے ایک انڈیویجول بناتے ہیں، تو کمپلیکس چیزیں بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز مل کے۔ تو میٹر ہے، جو مادہ ہے، وہ اجزاء سے مل کر بنتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے اجزاء پہ۔ چونکہ خدا جو ہے وہ میٹر نہیں ہے، تو اس کا کوئی جز نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو نہ ٹائم کی ضرورت ہے، نہ اسپیس کی ضرورت ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اخلاص میں آیت نمبر 2 میں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نس بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سمجھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا محتاج ہے تو وہ خدا نہیں ہے، پھر ہمیں اس کا مطلب خدا کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی، پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محتاجی جو ہے یہ مخلوق کی صفت ہو سکتی ہے، میٹر کی خصوصیت ہوتی ہے، اور خدا جو ہے کسی چیز کا محتاج نہیں۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 کے اندر، یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے تمام انسانوں سن لو کہ تم لوگ فقیر ہو، تم لوگ محتاج ہو، تم لوگ ڈیپینڈنٹ ہو، تم اللہ کے در کے سوالی ہو۔ واللہ، اور وہ اللہ، هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ تم لوگ فقیر ہو، تم لوگ محتاج ہو، تم لوگ اللہ کے در پہ آتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، تم لوگ محتاج ہو اس کے۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ عزت کے قابل ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، وہ مخلوقات کو دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے، تمام مخلوقات کو دیتا ہے۔ اسی طرح مادے کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ، جیسے ہم میٹر ہیں، ہم بیوی بچے ہیں ہمارے، ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم میٹر ہیں، مٹیریل ہیں۔ حیوانات جو ہیں ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ ان کے جوڑے ہوتے ہیں، حیوانات کے اندر صفت ہوتی ہے، ان کے جوڑے ہوتے ہیں، مؤنث ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، پھر وہ آپس میں ملتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک میٹر کی پراپرٹیز میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ میٹر نہیں ہے، اس لیے نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور ان ساروں کے اوپر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نص کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اخلاص کے اندر، سورہ 112 آیت نمبر 3 میں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا، نہ وہ جنا گیا، نہ ہی وہ کسی کو جنتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کلیم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ چیزیں جو یہ صفاتیں یہ حیوانات کی ہیں، یہ مخلوقات کی ہیں، یہ میٹیریل تھنگس کی ہیں کہ ان کی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہم مادی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا ہم جسم نہیں مانتے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی نہیں مانتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے۔ قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101 میں، بدیع السماوات والارض، کہ وہ آسمان کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بیان کرے، وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، وہ اولاد جنتا ہی نہیں آئی۔ یہ تو پراپرٹیز میٹیریل تھنگس کی ہوتی ہے، جبکہ وہ خود جو ہے وہ غیر مادی چیز ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی، جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتوں کو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافر کہا، تو یہ بھی کافر ہے، یہ اللہ کی ذات کی ان کو معرفت ہی حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نص موجود ہے۔ اسی طرح میٹیریل تھنگس کی اور کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ ہماری کیا خصوصیات ہے؟ ہم سوتے ہیں، ہمیں اونگ آ جاتی ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، جو آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ دونوں صفات جو ہیں وہ مخلوقات کی ہوتی ہیں، میٹیریل تھنگس کی ہوتی ہیں، حیوانات کی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، سبحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو کوئی نیند نہیں آتی، اس کو کوئی اونگ نہیں آتی، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم نے میٹیریل تھنگس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہ ایک دن فنا ہو جائیں گی، ان کی ایک ابتدا ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں تھی، اور پھر وہ ایک دن فنا ہو جائیں گی۔
تو اللہ تعالیٰ چونکہ میٹر نہیں ہے، وہ مادی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں سورہ رحمان کے اندر کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کے علاوہ، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر وہ سب کی سب فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی جو ہے وہ تیرے رب ذو الجلال کی ذات رہے گی، اس کے اوپر کبھی فنا نہیں آئے گی، اس کے اوپر کبھی ہلاکت نہیں آئے گی، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ حی القیوم ہے، وہ اس کی زندگی ادھار لی ہوئی نہیں ہے، اس کی مستعار لی ہوئی نہیں ہے، عطائی نہیں ہے، اس کی زندگی خود کی ہے، اور وہ القیوم بھی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی طرح میٹیریل تھنگس کی اور کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ میٹیریل تھنگس کھانے کی محتاج ہوتی ہیں، جس طرح وہ ٹائم اور اسپیس کی محتاج ہیں، اسی طرح حیوانات کی اگر بات کریں، درندوں کی بات کریں، جانوروں کی بات کریں، تو وہ کھانے کی محتاج ہوتی ہیں، پینے کی محتاج ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ مادی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کھانے کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کو جو تم اپنا ولی بناتے ہو، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کے غیر کو جن کو تم اپنا ولی بناتے ہو، جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، فاطر السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہو یطعم ولا یطعم، وہ زمین و آسمان کا جو بنانے والا ہے وہ تو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تو کھانے پینے کے محتاج ہیں، بتوں کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح زمین و آسمان کی ہر چیز محتاج ہے۔ کھانے کا مطلب ضروری نہیں کہ کھانا کھانا، کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی بقا کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے پودوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، ان کی خوراک جو ہے وہ سورج کی روشنی ہے، ان کی خوراک جو ہے وہ پانی ہے، انسانوں کی خوراک جو ہے وہ کھانا پینا ہے، جانوروں کی غذا جو ہے چارہ ہے۔ اسی طرح مخلوقات کی مختلف جو ہے وہ احتیاج ہیں، مختلف ضرورتیں ہیں، جن ضرورتوں کو وہ پورا نہ کریں تو وہ باقی نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جن کو تم اللہ کے علاوہ ولی مانتے ہو، اللہ تعالیٰ تو فاطر السماوات والارض ہے، وہ تو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، وہ تو دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا، کیونکہ وہ غیر مادی ہے، وہ مادہ ہے ہی نہیں۔ یہ مادی جو اجسام ہے یہ ان کی پراپرٹیز ہیں کہ وہ محتاج ہوتی ہیں چیزوں کی، اپنی وجود کو قائم رکھنے کے لیے ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کھانے پینے پہ، مختلف قسم کی فورسز پہ، ٹائم پہ، اسپیس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ اس کو ٹائم کی ضرورت ہے، نہ اس کو اسپیس چاہیے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی دیکھیں نس بیان کی۔ اسی طرح مادے کی اور پراپرٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ میٹر ہیں، انسان جو ہیں اور جانور جو ہیں، تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم کام کریں گے، ہم جاگیں گے، نیند نہیں کریں گے، کام زیادہ کریں گے تو ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ مادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیر مادی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیسے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 33 میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخالقہن، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق نے اس کو تھکایا نہیں، وہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوا، وہ لاغر نہیں ہوا، وہ کمزور نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ تھکاوٹ جو ہے یہ مخلوقات کی صفت ہے، میٹیریل تھنگس کی جو ہے یہ پراپرٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 50 آیت نمبر 38 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ سب کچھ پیدا کیا، فی سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 یوم کے اندر، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ان کی تخلیق جو ہے وہ اس کے لیے تھکاوٹ کا باعث نہیں بنی، وہ تھکا نہیں ان کی تخلیق سے۔ تو اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مادے کے ایک اور صفت بھی ہے کہ مادے کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں، اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ میں ایک میٹیریل ہوں، میری مثال دی جا سکتی ہے کہ طارق جو ہے فلاں کی طرح دکھتا ہے، یا اس کی آنکھیں جو ہے فلاں کی طرح ہیں، اس کے ناک جو ہے فلاں کی طرح ہے، یا اس کا بازو فلاں کی طرح ہے۔ اسی طرح اگر آپ چیئر ہے تو اس کی بھی مثال دی جا سکتی ہے، جو یہ چیئر فلاں جگہ پہ بھی میں نے دیکھی اس طرح کی چیئر۔ اسی طرح آسمان میں بھی جو چیزیں ہیں ان کی بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ سورج جو ہے، آپ کو پتہ ہے کائنات کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ ستارے ہیں، سٹارز ہیں، اور اسی طرح مون بھی بہت سارے ہیں، شجر بھی بہت سارے ہیں، بدھ بھی بہت سارے ہیں، ہر چیز کی مثال دی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہ میٹیریل تھنگز ہوتی ہیں، ان کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن چونکہ خدا جو ہے وہ میٹیریل تھنگ نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، اس لیے اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ اخلاص کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اس جیسا ڈھونڈنے جائیں نا کائنات کے اندر تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ all things are material things، اور خدا مادی نہیں ہے، اس لیے اس کی مثال بیان کرنا محال ہے، ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اس کی مثال جو ہے وہ، اس کی مثل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، کسی چیز کو آپ اللہ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔
اگر آپ کسی چیز کو خدا سے تشبیہ دے رہے ہو تو وہ خدا نہیں ہے، آپ کو خدا کی معرفت نہیں ہے، آپ نے خدا کو پہچانا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہو جائے گا جس کو آپ تشبیہ دو گے خدا کے ساتھ۔ خدا کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، مت کہا کرو جو یہ خدا کی طرح ہے، یا یہ بت جو ہے خدا ہے، یہ خدا کا شریک ہے۔ اللہ کے ساتھ مثالیں کیوں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں جو میری مثل کوئی نہیں ہے، مت ڈھونڈو کائنات میں، تمہیں کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ میرے علاوہ کوئی کائنات کے اندر میری مثل ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نصوص کیسے بیان کر رہے ہیں، جو ہم نے مقدمات پیش کیے تھے اسی طرح میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ اگر ہم غور و فکر کریں، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اسی طرح میں نے جیسے بیان کیا کہ جو مادہ ہے اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو پہلے جو ملحدین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ازلی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ جب بگ بینگ تھیوری کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا ایک نقطہ آغاز ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی۔ انبیاء کرام اور پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کائنات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ تو بگ بینگ میں اللہ تعالیٰ کے اس بات کو جو نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھے۔ تو بگ بینگ اس کو پروف کرتی ہے، نہ کہ ڈس پروف کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ زمین اور آسمان ہم نے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند مقامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 9 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں نبی کہ کس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ فِي الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، تو یہ کہیں گے اس کو ایک غالب، ایک عزیز اور ایک علم والے نے تخلیق کیا ہے، وہ خود کہیں گے کہ اللہ نے تخلیق کیا۔ تو یہ زمین اور آسمان جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ان کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنی، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3 میں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما بالحق واجل مسمى، کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر تک کے لیے، اجل مسمى، ایک خاص مقرر وقت تک کے لیے اس کو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے۔ یہ مادے کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہم نے بیان کر دی کہ وہ خدا جو ہے وہ غیر مادی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیٹیاں ہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ وہ ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ لامکان لازمہ ہے، اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہی ہے جس نے یہ کائنات کو اور ہمیں اور آپ کو سب کو بنایا ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ وہ اللہ ایک کے علاوہ بھی تو ہو سکتے ہیں، 2 کیوں نہیں ہو سکتے، 3 کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی عقلی دلیل ہمیں قرآن کے اندر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے، اور بھی بنانے والے ہوتے، اور بھی تخلیق کرنے والے ہوتے، لَفَسَدَتَا، تو اس کائنات میں فساد ہوتے، یہ آرڈر میں نہ ہوتا نظام، جو میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین اور آسمان کو اکیلے بنایا ہے، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا اور وہ دونوں ایکولی پاورفل ہوتے تو زمین اور آسمان کی کسی چیز میں بھی کوئی آرڈر نہ ہوتا، کیونکہ ہر ایک چاہتا جو میرا حکم چلے اور وہ دوسرے کو دباتا، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بازی مارنے کی کوشش کرتے، وہ کمپٹیشن کرتے، جیسے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں 2 ایکول کمپنیز ہوں تو ہر کمپنی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری پروڈکٹ زیادہ بکے، مارکیٹ کے اندر میری پروڈکٹ ہو۔ تو اگر اللہ بھی ایک کے علاوہ ہوتے تو فساد ہوتا اس کائنات میں، جو کہ نہیں ہے، ہر چیز آرڈر میں ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب اللہ ایک کے علاوہ 2 3 4 5 نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس لیے اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایک کے علاوہ زیادہ ہوتے تو اس کی ہم مثال بھی دے دیتے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اس کی نہ مثال دی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کے علاوہ دوسرے کا گمان کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہوتا، ایکچوئل میں ہوتا، تو کائنات کے اندر آپ کو فساد نظر آتا، جو کہ نہیں ہے، اور یہ فساد نہ ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ایک اکیلا اللہ ہے جو اس نظام کا بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو وہ اللہ جو عرش کا رب ہے وہ ان تمام صفات سے پاک ہے جو تم اللہ کی طرف ذکر کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایک کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اسی طرح مادے کی اور پراپرٹیز کیا ہیں اور خصوصیات کیا ہیں کہ مادے کو آپ محدود کر سکتے ہو، مادے کی لمیٹیشن آپ طے کر سکتے ہو، اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ خدا جو ہے وہ غیر مادی ہے تو اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ دیکھا اس کو جا سکتا ہے جو کہ میٹیریل ہو، جس کی کوئی حد ہو، جس کی کوئی لمٹ ہو۔
جس کی کوئی شروع ہو، جس کی کوئی آخر ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوچ میں نہیں آ سکتا، وہ خیالات میں نہیں آ سکتا، وہ تخیل میں نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نظریں دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کا احاطہ ممکن نہیں آنکھ کے لیے. اسی طرح مادے کی اور خصوصیت کیا ہو سکتی ہے؟ مادہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے. مثلا میں ایک مٹیریل ہوں، جیسے میں جو ہے آج سے 6 سال پہلے کچھ اور تھا، اب میری فارم چینج ہو چکی ہے، میری حیت تبدیل ہو چکی ہے. آج سے 10 سال بعد میری حالت بدل جائے گی. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مادہ جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، ویریشنز آتی ہیں. تو چونکہ خدا جو ہے وہ مادہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر ویریشن نہیں آتی، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ لا تبدیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 27 میں، لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ لا تبدیل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر تغیر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ غیر مادی ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. تبدیلی جو ہے تبدیلی اس میں آتی ہے جس کے لیے وقت ہو. یعنی میں آج سے 20 سال پہلے کچھ اور تھا، آج سے 10 سال بعد کچھ اور ہوں گا. چونکہ میں مٹیریل ہوں، میرے اوپر وقت جب گزرتا ہے تو میرے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. چونکہ خدا جو ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی اسپیس نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی زمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اندر تبدیلی نہیں آتی، وہ مادی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ جو قوانین بناتا ہے پھر وہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر اپنے قوانین کو مسلط کرتا ہے، ان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو فالو کرے ان قوانین کو. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے بنایا، کھیل تماشے کے لیے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خود ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 16 میں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بنایا، اور ہم نے یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، ایک مقصد کے تحت ان کو بنایا. پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اس کائنات کو کیوں بنایا؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے عمل کر کے کون آتا ہے. تو یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرامین پہ عمل کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابندی کون کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کون کرتا ہے. تو سمپل یہ مقصد ہے اس کائنات کو بنانے کا، اس زمین کو بنانے کا، انسانوں کو بنانے کا. سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ تو اس کا اہل بیت کی احادیث کے اندر، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی احادیث میں اس کا صراحت کے ساتھ جواب موجود ہے. وہ ہم اس کا سکین بھی لگا دیں گے. جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کب سے ہے، اللہ کب سے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کب نہیں تھا. جب تم یہ بتا دو گے نا کہ اللہ کب نہیں تھا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کب سے ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح میٹیریل ورلڈ کی ہم نے ابتدا بتائی ہے کہ وہ ایک وقت تھا، نہیں تھی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا عدم ثابت کیا؟ کیا تم نے ثابت کیا کہ اللہ ایک وقت تھا جب نہیں تھا؟ جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم وجود ثابت کریں کہ وہ کب سے ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا آپ نے عدم ہی ثابت نہیں کیا سرے سے، تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے کہ وہ کب سے ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ جو ہے، خطبہ نمبر 1 نہج البلاغہ کا، وہ آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں یہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں الیبوریٹ کی گئی ہیں. میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نئی نہیں ہیں. ہم پڑھتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کا ذکر ہماری شریعت میں، ہمارے نبی نے، ہمارے آئمہ نے، ہمارے جو صحابہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ تفصیل کے ساتھ باتیں بتائی ہیں. اگر ہم انہیں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، یہ جو ہے کوئی بھی عاقل اور عالم شخص جو ہے وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب وہ خطبے کے الفاظ میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. امام علی کا خطبہ جو ہے میں ایز اٹ از آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. تھوڑا سا پہلا خطبہ نہج البلاغہ میں آپ خود پڑھ لیجیے گا. تو اس میں آپ دیکھیں جو کس طرح امام علی نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا ہے. یہ سارے پوائنٹ جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً کم و بیش اسی ایک خطبے میں حضرت امام علی نے بیان کیے ہیں. میں اردو میں اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں جو کہ حضرت مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے. میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. خطبہ نمبر 1. حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ میٹر نہیں ہے، اور تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عقل جو ہے اس کو پہنچ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ تک ہمارا خیال اور تخیل نہیں پہنچ سکتا. یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں حضرت امام علی کہ عقل و فہم کی گہرائیاں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہم سوچتے ہیں مادی چیزوں کے بارے میں جو کہ نظر آتی ہیں، جن کو ہم ادراک کر سکتے ہیں. غیر مادی جو ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
اس کے کمال ذات کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ہے۔ حضرت امام علی فرما رہے ہیں اس کے کمال ذات کی کوئی حد ہی معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ کوئی ایسے الفاظ ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی توصیف، ان کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کر سکو، ان کا حق ادا کر سکو۔ ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مدح کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مدح کے لیے اگر سمندر قلم بن جائیں اور سمندر اگر درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہیاں بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے توصیفی کلمات جو ہیں وہ مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے ان کا بیان کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مدح کر لیں وہ کم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں، نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر جا کر ختم ہو جائے، نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے جس پر جا کر وہ ختم ہو جائے، یعنی وہ ابتدا بھی اس کی کوئی نہیں ہے اور انتہا بھی کوئی نہیں ہے۔ والاول والآخر جو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا نا، یہ اسی کو آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ تمام شروع سے پہلے ہے اور تمام آخر کے بعد ہے، اس کی ابتدا بھی کوئی نہیں ہے اور اس کی انتہا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی توصیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدح ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کارناموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، یعنی دین جو ہے اس کی معرفت، اس کی ابتدائی تب ہوتی ہے جب آپ خدا کو مانتے ہو، جب آپ خدا کی پہچان کرتے ہو نا، خدا کو مانتے ہو، تو وہاں سے دین کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ یعنی ہر دین میں آپ سمجھو جو خدا کا تصور جو ہے وہ پیوٹل رول ہے اس کی بالکل بنیاد ہے۔ تو دین کی ابتدا خدا کی معرفت سے ہوتی ہے، خدا کو پہچاننے سے ہوتی ہے، اور کمال معرفت حضرت امام علی کہتے ہیں، اور کمال معرفت جو ہے اس کی تصدیق ہے۔ جب آپ اللہ کو پہچانیں تو پھر اس کی تصدیق کرو کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آپ کو پہچان ہو جائے، جیسے ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں جتنے بھی مقدمات پیش کیے ان کی بنیاد پر یہ ثابت ہو گیا کہ خدا موجود ہے، تو اب ہم اس کی تصدیق کریں، اس کو مانیں، یہ کمال معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر مانو، اللہ تعالیٰ کی پھر تصدیق کرو جو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے۔ اور جب تصدیق آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو کوئی ذات موجود ہے تو پھر اس کی پیک کیا ہے، جو پھر اس کو ایک مانو، پھر اس کو ایک سے زیادہ آپ نہیں مان سکتے، کیونکہ ایک سے زیادہ اگر آپ مان رہے ہو تو پھر ابھی تک آپ کو اس کی معرفت نہیں ہوئی۔ امام علی کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں اس دور میں امام علی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدح اور اللہ تعالیٰ کی توحید کیسے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، اور کمال توحید جو ہے وہ اخلاص ہے۔ پھر آگے چلتا جاتا ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، یعنی جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ صفات کو مانا نا، یعنی جس نے کہا جو رحمان اور ہے اور اللہ اور ہے، صفات کو ذات سے الگ کر دیا، جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مانا، اس نے اللہ کے ساتھ ایک اور ساتھی مان لیا کہ رحمان الگ ہے اور اللہ الگ ہے۔ جس نے اس کی ذات کا ایک ساتھی مانا، اس نے دو ہی پیدا کر دی، اس نے پھر دو خدا بنا لیے، یعنی رحمان بھی خدا ہو گیا، اللہ بھی خدا ہو گیا، پھر اس نے دو خدا بنا لیا، اور اس نے دو ہی پیدا کر دی، اور جس نے دو ہی پیدا کی، جس نے دو خدا بنائے، اس نے اللہ کے لیے جز مانا، اس نے سمجھا یہ کہ یہ رحمان اور اللہ مل کر ایک خدا بنتا ہے کامل، رحمان رحیم اور اللہ مل کر ایک خدا بنتا ہے کامل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کو جز مان لیا، یعنی اللہ ایک جز ہے، رحمان ایک جز ہے، رحیم ایک جز ہے، متکبر ایک جز ہے، مصور ایک جز ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اجزاء مان لیے۔ یہ صفات جو ہے اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے، جس نے اللہ کی ذات سے الگ صفات کو مانا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک سے زیادہ حصوں میں بانٹ دیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ سارے مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ کے لیے جز مان لیا، اور جو کوئی اللہ کے اجزاء کا قائل ہوا تو وہ اس سے بے خبر رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی خبر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ اگر کامل معرفت اس کو نصیب ہوتی تو وہ اللہ کے جز نہ مانتا، اس کو معلوم ہوتا کہ جز جو ہے وہ مادے کے ہوتے ہیں، پارٹیکل جز جو ہے وہ میٹر کے ہوتے ہیں، مادہ جو ہے وہ اجزاء سے مل کر بنتا ہے، خدا جو ہے وہ مادہ نہیں ہے جو مختلف اجزاء سے مل کر بنے، تو وہ اللہ کی ذات سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، یعنی جو اللہ کی ذات سے بے خبر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو مادی چیزوں پہ قیاس کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے جز مانے گا۔ جب وہ مادے کے اوپر اللہ کو قیاس کرے گا، خدا کی ذات کو مادے کی طرح سمجھے گا، تو ظاہر ہے پھر وہ مادہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو آنکھوں میں آ سکتا ہے، اس کو تو محدود کیا جا سکتا ہے، اس کا تو احاطہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے میٹر کی طرف، تو پھر اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، جو اللہ کی ذات سے بے خبر ہو گیا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اللہ کی حد بندی کر دی، اللہ تعالیٰ کو اس نے محدود کر لیا، جس کی حد معین نہیں تھی اس کو محدود کر دیا پھر اس نے، اور جس نے اسے محدود سمجھا اس نے خدا کو بھی دوسری چیزوں کی قطار میں لا دیا، یعنی اس نے جیسے اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا تو اب ظاہر ہے وہ اس کا احاطہ بھی ممکن ہے،
اس کو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس نے دوسری مخلوقات کی طرح ایک ہی قطار میں لے آیا ہے. یعنی جیسے کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، تو اسی طرح یہ وہ ایک گاڈ نام کا ایک اس نے کوئی مطلب وہ قیاس کر لیا، اس کو بھی اسی لائن میں وہ لے آیا اور پھر اس کو قابل اشارہ بھی سمجھ لیا اور اس کو پھر اس کے جز بھی مان لیے. تو یعنی کہ اس کو کمپلیٹ اس کی معرفت نہیں ہے، وہ بے خبر ہے اللہ کی ذات سے. جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز میں ہے، کسی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، کوئی سورج میں ہے، آگ میں ہے، کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ، کس چیز میں. جس نے یہ کہا نا کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ، تو اس نے اللہ کو کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا. یعنی اس نے کوئی چیز سوچی جو یہ ایک جگہ ہوگی جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہوگا، ایک کسی چیز کے ضمن میں اس نے فرض کر لیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خدا کا مطلب اس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی. جو بھی یہ چیزیں کر رہا ہے، جو بھی یہ چیزیں اس طرح کا خدا مان رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ صحیح خدا کو نہیں پہچانا اس نے ابھی تک. اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز کے اوپر ہے، کسی چیز پر ہے، اس نے دوسری جگہ اس سے خالی سمجھ لی. کسی نے یہ سمجھا نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرسی کے اوپر ہے، معاذ اللہ، اس طرح جیسے عام کرسی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح معاذ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے جیسے عام انسان بیٹھتا ہے یا جو مخلوقات بیٹھتی ہیں. تو کسی چیز کے اوپر اگر آپ نے اس کو فرض کیا نا قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، اس کی تو مثال آپ دے ہی نہیں سکتے. تو یہ جتنی بھی قرآن کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، یہ استعارتاً ہوتی ہیں، یہ تشبیہ دی جاتی ہے. تو ان کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ خدا کو معلوم ہے. جو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کیا ہے، اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پاور ہے، یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں نہیں پتہ، ہم اسے کسی مادی چیز پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہ ہماری طرح معاذ اللہ بیٹھتا ہے، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ عقل اور سوچ کی جو گہرائیاں ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے. ہم اس کو ایز اٹ از قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اگر کسی نے یہ سوچا نا جو کسی چیز کے اوپر ہے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باقی جگہ جو ہے وہ خدا کے وجود سے اس نے خالی سمجھ لی کہ باقی جگہوں پر بھی خدا نہیں ہے. وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا. یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھا. جیسے ہم نے میٹر کے اوپر ہم نے ثابت کیا تھا، جو ایک وقت تھا جو یہ میٹیریل ورلڈ جو تھی یہ نہیں تھی اور اس کا آغاز ہوا. اس طرح خدا جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی وقت تھا جب خدا بھی نہیں تھا اور پھر اس کا آغاز ہوا، وہ حادثے سے آیا. وہ ہے، ہوا نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ عدم سے وجود میں نہیں آیا، اس کا کوئی عدم نہیں ہے. وہ ہر اول سے پہلے اور ہر آخر کے بعد ہے. وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح. جیسے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہے، لیکن وہ جسم جیسے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے. جس طرح مادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہے ہمارے. اور وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے ساتھ. اور جس طرح انسان یا مٹیریل چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو دور ہے وہ ہم سے اس طرح دور نہیں ہے جیسے مٹیریل چیزیں دور ہیں ہم سے. 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر ایسے اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے جسم ساتھ ہوتے ہیں، اور دور بھی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے میٹیریل تھنگز ہم سے دور ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مادہ ہی نہیں ہے نا. جب وہ مادہ نہیں ہے تو اس کے اندر مادے کی صفات نہیں ہے، جو مادے کی طرح وہ قریب ہو، مادے کی طرح وہ دور ہو، ایسا نہیں ہے. وہ فاعل ہے، وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فعل سر انجام دیتا ہے. لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں. جیسے ہم کام کرتے ہیں نا، میں نے کھانا بنایا تو میں اٹھوں گا، حرکات و سکنات میں جا رہا ہوں گا، آٹا گوندوں گا، پھر روٹی بناؤں گا، پھر سامان لے کے آؤں گا، پیاز کاٹوں گا. اس طرح اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حرکات و آلات کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کوئی ہتھوڑا لے گا، کوئی سیمنٹ لے گا، کوئی چیز لے گا اور پھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ ساری صفتیں جو ہیں وہ مادے کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات نہیں ہے. وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ بس کہتا ہے کہ کن فیکون. وہ ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ ہی جو ہے نا وہی جو ہے اس کا نفاذ امر ہے. اس کا جو حکم ہوتا ہے نا، جو ارادہ ہوتا ہے اس کا نفاذ ہو جاتا ہے. اس کو کہنا بھی نہیں پڑتا. یہ کوئی الفاظ نہیں ہے جو کن فیکون، وہ اللہ تعالیٰ الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ یہ چیز بننی چاہیے، وہ بن جاتی ہے. وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا کہ جب مخلوقات میں کوئی چیز دیکھنے والی نہیں تھی. جب مخلوقات بھی پیدا نہیں ہوئی تھی وہ تب بھی دیکھنے والا تھا. وہ یگانہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس لیے اس کا کوئی ساتھی نہیں کہ جس سے وہ مانوس ہو. جیسے ہم ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں نا، جس سے کھو کر وہ پریشان ہو جائے، جو ہے میرا دوست کہاں چلا گیا، جیسے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا کوئی قریبی چلا جائے، بھائی چلا جائے، بہن چلی جائے، کوئی اولاد چلی جائے، کوئی بڑا چلا جائے، تو ہم جیسے پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. وہ یگانہ ہے، وہ اکیلا ہے. اس نے پہلے خلق کیا بغیر کسی فکر کی جلانی کے ساتھ. اس نے جب خلق کیا نا، تو جیسے ہم فکر کرتے ہیں، ہم سوچ وچار کرتے ہیں، ہم کوئی تجربے کرتے ہیں، پھر تجربہ جو ہے غلط ثابت ہوتا ہے، پھر ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. جس طرح ہم تخلیق کرتے ہیں، ہم کوئی چیز بناتے ہیں را مٹیریل یوز کر کے، پہلے سوچتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، پھر نقشے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ میٹر نہیں ہے. ہر چیز کا جواب یہ ہے کہ وہ مادہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ تب مانو گے جب آپ خدا کو مادہ مانو گے. اور اگر آپ خدا کو مادہ مانو گے تو آپ خدا کی معرفت آپ کو آ ہی نہیں سکتی، آپ نے خدا کو پہچانا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا سب سے پہلے بغیر کسی فکر کی جلانی کے اور بغیر کسی تجربے کے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تجربے کرتا ہے، اور بغیر کسی حرکت کے.
जिसे इसने पैदा किया हो। अल्लाह ताला जो भी काम करता है उस पर कोई हरकत बजा नहीं लाता, कोई वो तजर्बे नहीं करता माज़अल्लाह, बगैर किसी वलवले और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। जैसे हमारे अंदर जोश और वलवला आता है ना, जो ये काम मैं करूँ, मुझे बड़ा जोश आया हुआ है, जो मैं खाना बनाऊँ, मैं जो है वो सफाई करूँ, हमारे अंदर जोश पैदा होता है ना, वलवला आता है तो हम वो काम करते हैं। अल्लाह ताला जब कोई काम करता है उसके अंदर जोश और वलवला नहीं आता, वो हरकत और सकनात बजा नहीं लाता। अल्लाह ताला जो है वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, उसके अंदर तब्दीली नहीं, वो कोई फिक्र नहीं करता, बैठ के सोचता नहीं है जैसे हम सोचते हैं। बस वो कहता है कि उसकी हिकमत होती है, उसका इरादा होता है और वो काम हो जाता है। हर चीज़ को फिर उसने वक्त के हवाले किया, हर चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर किया। कोई भी चीज़ जो है वो अव्वल और आखिर नहीं है खुदा की ज़ात के अलावा, हर चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर है। वो उसका वक्त जब खत्म होगा वो फना हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फिर हर चीज़ को वक्त के हवाले किया, इसलिए अल्लाह ताला खुद जो है वो टाइम और स्पेस से मुबर्रा है, वो लामकान लाज़िमा है। ये मैंने थोड़ा-सा आपको खुतबा सुनाया है, इसके बाद भी आगे भी तफसील है जब कि खुद के अल्लाह ताला ने मखलूक कैसे तख्लीक की, ज़मीन व आसमान की पैदाइश कैसे हुई, बहरहाल वो आप पढ़ लीजिएगा। तो बहरहाल तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें नई नहीं हैं, जो हमने आपके सामने बताई हैं। ये कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर और अहले बैत के जो अहादीस हैं, उनके जो अक़वाल हैं, उनके अंदर इसकी बड़ी एक्सटेंशन है, बड़ी इलैबोरेशन है। तौहीद को उन्होंने बड़ी तफसील से समझाया है। अगर आप इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के उसूल काफ़ी के अंदर मुकालमे पढ़े दाहियों के साथ, तो आपको बिल्कुल ऐन ऐसे क्रिस्टल क्लियर आपकी तौहीद हो जाएगी। कोई भी शख्स आके आपसे सवाल करे जो खुदा जो है उसका वजूद साबित करो, तो आपको बिल्कुल रत्ती बराबर परेशानी नहीं होगी। आप उसके सामने दलाइल के अंबार लगा सकते हो, आप एक एक ज़र्रे से खुदा के वजूद को साबित कर सकते हो, क्योंकि हर ज़र्रा जो मैटर और मैटर का आगाज़ हुआ है, और मैटर जब आगाज़ हुआ है उसने अपने आप को नहीं बनाया और ना ही वो खुद से बना है। तो फिर जब ज़ाहिर है ना वो अपने आप बनाना खुद से बना, तो फिर उसको किसी ने बनाया, तो जिसने बनाया वही खुदा है, और वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा, और वो खुद मादा नहीं है। तो इन शॉर्ट ये मतलब जो है वो खुदा की तौहीद के बारे में तमाम निकात थे जो मैंने बयान किए। इसके अलावा भी कुरान के अंदर बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के, अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात के जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया है, सिफ़ात का जिक्र किया है, जो आप अगर कुरान के अंदर तदब्बुर करें, आप कुरान के अंदर गौर व फ़िक्र करें तो आपको मिल जाएगा। तो आज इसके साथ ही हमारा ये सेशन भी मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा और आप लोग जो है वो आपकी तौहीद मज़बूत होगी और आपका अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और कामिल होगा, और आपको अल्लाह ताला की मार्फत कामिला नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो इसके साथ ही हम ये इस सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपके पास तजवीज़ हो, कोई भी आपका कोई कमेंट हो, कोई राय हो, या कोई चीज़ मैंने गलत बयान की हो, तो आप काइंडली मेरी तस्हीह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।